ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ خلوص و محبت کے ساتھ مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حبیب رحمان صاحب قرآن، فتح باب نبوت، ختم دور رسالت، مرکز دور کثرت، نائب دست قدرت، فرش کی زیب و زینت، عرش کی طیب و نزہت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جی لگا کر بلند آواز سے درود شریف پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ابھی چند دن گزرے کہ ماشاءاللہ شب معراج ہم سے رخصت ہوئی اور آج غالباً 4 شعبان ہے۔ 2 دن پہلے جو اماموں کے امام ہیں، جنہیں آپ 4 اماموں سے ایک امام مانتے ہیں، جس کو پوری دنیا امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، حضرت کا وصال کا دن گزرا 2 دن پہلے۔ تو وہ امام جس کو پوری دنیا مانتی ہے اور ہم تقلید بھی انہی کی کرتے ہیں، انہی کے مسائل پہ عمل کرتے ہیں، پوری دنیا کے بڑے بڑے لوگ سب انہی کو مانتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں بتا دوں ابھی ہی آپ کو کہ آپ لوگ جا کر کے فاتحہ خوانی کریں۔ 2 دن پہلے حضرت کا وصال کا دن گزرا اور بہت بڑے امام جنہوں نے ہمیں مسائل سکھا دیے، فتوے جو آج دیتے ہیں دنیا کے لوگ کہاں سے دیتے ہیں، یہ کتابیں کہاں سے آئی ہیں، بڑے بڑے مفتی فتوے دیتے ہیں، آج کہاں سے یہ فن کس کو دی، یہ فن جو فتوے لکھنے کا یہ نکالتے ہیں سب کرتے ہیں، یہ کہاں سے ملا ہمیں؟ یہ امام اعظم کا صدقہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا صدقہ ہے۔ لیکن میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، لیکن کیونکہ شب معراج کا ایک مقدس معجزہ ہے اللہ کے رسول کا، سرکار کو معراج شریف ہوئی، رفتار کی بات آئی کہ بولے اتنے سے وقت کے اندر سرکار نے اللہ کا دیدار کر کیسے لیا، اتنے سے وقت میں؟ تو پھر لوگوں نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ موسم بھی آئے، گرمی کا موسم، سردی کا موسم، اور یہ ہماری دنیاوی گرمی سردی نہیں، بہت شدید جسے زمہریر کہا جاتا ہے، ٹھنڈ کا موسم، نار کا، گرمی کا علاقہ، پھر اللہ کے رسول نکل کیسے گئے وہاں سے؟ تو ہم نے کہا کبھی جانے کی اور آنے کی رفتار معلوم کری؟ میں رفتار بتا جاؤں آپ کو، سرکار کے جانے کی اور آنے کی۔ اکابرین علماء اہل سنت ابھی زندہ ہیں الحمدللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس سے پہلے میں آپ کو جانے اور آنے کی رفتار بتاؤں، اس سے پہلے سن لیجیے زمین سے ایک آسمان کا سفر 500 برس کا ہے، اور پھر آسمان سے کوئی زمین پہ آئے گا تو 500 برس کا سفر، ٹھیک؟ اب 7 آسمان کا سفر کتنا ہو گیا آنے اور جانے کا؟ بڑا آسان سے کیلکولیشن ہے، 7000۔ اتنا ہی ہوا، یہ غلط ہو گیا، 7000 ہی تو ہوئے، 7 آسمان کے 7000۔ لیکن کبھی آپ نے 7000 سے اوپر پھر جو 7 آسمان ختم ہوئے اس کا سفر کتنا؟ تو اکابرین قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھتے ہیں عرش کے اوپر 70,000 حجابات ہیں۔ کتنے حجابات ہیں، پردے ہیں؟ 70,770 حجابات پردے ہیں، 70,770 حجابات ہیں عرش اعظم کے اوپر، پردے ہیں، اور ایک پردے کا دوسرے پردے سے مسافت یعنی سفر کا ٹائم 500 برس کا فاصلہ۔ کتنا فاصلہ؟ ایک پردے سے دوسرے پردے تک پہنچنے کے لیے 500 برس کا فاصلہ، اور پردے کتنے ہیں؟ اللہ اکبر، 70,700 پردے، اور ایک پردے سے دوسرے پردے میں درمیان کا فاصلہ 500 برس جانے کا۔ اللہ اکبر، 7,000 برس تو یہ آسمانوں کے، اور 70,700 برس وہ، اور پھر لوح و کرسی، جنت، سدرہ،
ان کے سفر الگ ہیں. تو علماء اہل سنت بتاتے ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیتے ہیں. لوگ ٹھنڈے اور گرمی کے موسم کو دیکھتے ہیں کہ ٹھنڈ کے موسم میں اتنی ٹھنڈ کے خون جم جائے تو پھر نبی چلے کیسے گئے اس ٹھنڈ کے موسم میں سے. آگ اگر ایک پرندہ نکل جائے تو جل بھن کر کے راکھ ہو جائے, پھر نبی کیسے نکل گیا اس میں سے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کبھی تو نے کیلکولیشن لگایا کہ سرکار کا پہلا قدم آسمان پہ نکل گئے, دوسرا آسمان آیا نکل گئے, تیسرا آیا نکل گئے, تو اللہ کے رسول کا سدرہ تک جانا, سدرہ تک نبی کا جانا, یہ نبی کی معراج نہیں تھی بلکہ پہلے آسمان سے 7واں آسمان تک گئے تو 7واں آسمان کی معراج ہو گئی. لوہ کرسی پر گئے تو ان کی معراج ہو گئی. جنت کا نظارہ کرتے ہوئے نکلے تو ان کی معراج ہو گئی. سدرہ تک فرشتے ملے, سارے فرشتوں کی معراج. نبی آ گئے ہیں, مصطفیٰ آ گئے ہیں. تو دوستو جب گئے تو کیا رکنے کا ٹائم آپ کا کیلکولیشن لگا سکتے ہیں کہ نبی کا رکنے کا وقت کتنا تھا؟ عرش پر کتنی دیر رکے, عرش پر کتنی دیر رکے, لوہوں پر, کرسی پر ہے, جنت پر کتنا ٹائم لیا, اس ٹائم کا کیلکولیشن بتاتا ہوں. دوستان محترم جب نکلے تو آپ نے دیکھا, میں نے عرض کیا تھا, ایک بچہ موم بتی کے اندر انگلی لیتا ہے, موم بتی کو جلاتا ہے, انگلی اوپر سے کرتا ہے ادھر, کبھی ادھر کبھی ادھر, کیا اس کی انگلی جلتی ہے؟ تو آپ کہیں گے بولے حضرت انگلی تو جب جلے گی جب انگلی رکے گی. آگ کی لو کے اندر انگلی جب جلے گی جب انگلی رکے گی. بلا تشبیہ اللہ کے رسول جب نکلے موسموں میں سے تو وقت تو معلوم کر کے رکے کتنی دیر. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانے اور آنے کی رفتار کا کیلکولیشن حوالہ غلط ہو فقیر کو چوراہے پہ سزا. 7,08,84,000 کی رفتار آنے اور جانے کی آمنہ کے لال کی تھی. اب کر کے 7,08,84,000 کی رفتار آنے اور جانے کی تھی مصطفیٰ سے. اب ہم تجھ سے پوچھتے ہیں بتا گرمی کے موسم میں کتنی دیر رکے مصطفیٰ, ٹھنڈ کے موسم میں کتنی دیر رکے مصطفیٰ؟ تو کیلکولیشن اگر کہے گا کچھ سیکنڈ تو سیکنڈ بھی تیرا کم پڑے گا, تو سیکنڈ سے نیچے آئے گا تو وہ جس کو تو سوچے گا وہ بھی کم پڑے گا تیرا. ارے جس کی رفتار آنے جانے کی یہ ہو کہ 7,08,84,000 تو کیا سارے دنیا کے کیلکولیٹر ختم ہو جائیں گے, اور ہوں گے بھی کیوں نہ, اس لیے کہ رفتار. اب تو کہے گا رفتار کا عالم ہوا کیسے, تو میں کہوں گا مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا یہ رفتار میری تھی, بلکہ اللہ نے فرمایا یہ رفتار مصطفیٰ کی نہیں تیرے پروردگار نے کری تھی. یہ رفتار مصطفیٰ نہیں کہا کہ میری رفتار تھی. ارے لے جانے والی ذات اللہ کی, لے جانے والی ذات اللہ کی تھی. اور تم تو مصطفیٰ کی رفتار کی بات کرتے ہو. کبھی آپ نے براق کی رفتار کے بارے میں سنا؟ براق کے ایک بات بتا جاؤں آپ کو کہ براق کے پیر جو تھے وہ گھوڑے اپنے اونٹ کے پیروں کی طرح تھے. کس کی طرح؟ اونٹ کے پیروں کی طرح براق کے پیر تھے. براق کے کھر کیسے تھے؟ گھوڑے کے کھر کی طرح, اور آنکھیں یاقوت کی, اور براق کے 2 پر لگے ہوئے تھے, اور دم طاؤس کی, دم طاؤس کی. تو براق آیا کہاں سے تھا؟ اللہ نے فرمایا تھا یہ سواری آج تک کسی کو نہ مگلی, جنت سے اتارا کہ جا آج اس سواری پہ کوئی اور نہیں معراج کا دولہا سوار ہوگا. یہ تھا براق. اور رفتار کیا تھی؟ جہاں تک اس براق کی نظر جاتی تھی, جہاں تک اس براق کی نظر جاتی تھی وہاں تک اس کا پہلا قدم جاتا تھا. جب سرکار کو لے کے چلا, اچھا ایک صاحب نے سوال کیا کہ بولے حضرت جب براق کی رفتار اتنی تھی, توجہ, براق کی رفتار اتنی تھی اور حقیقت میں اتنی کہ جہاں تک براق کی نظر جائے وہاں تک پہلا قدم اٹھائے تو وہاں تک اس کا دوسرا قدم, اللہ اکبر, جہاں تک اس کی نظر وہاں تک اس کا قدم جائے, اللہ اکبر. تو پھر جب مسجد اقصی کے اندر نماز ہوئی, سمجھ رہا ہے بات, مسجد اقصی کے اندر جب نماز ہوئی تو انبیاء پہلے کیسے پہنچ گئے اور رسول بعد میں کیوں پہنچے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ سارے انبیاء مسجد اقصی میں پہلے موجود اور آمنہ کے لال بعد میں گئے. سارے انبیاء پہلے گئے کیونکہ صف باندھ کے سارے انبیاء کھڑے ہو گئے تھے اور مصطفیٰ بعد میں آئے تھے مسجد اقصی میں.
تو ایک سوال گردش کرنے لگا لوگوں کے ذہن میں، بولے حضور جب براق کی رفتار اتنی کہ جہاں تک اس کی نظر تھی، تو جب مسجد حرام سے چلا تو پھر مسجد اقصی میں لیٹ کیوں پہنچا؟ نبی پہلے کیسے پہنچ گئے؟ علماء اہل سنت نے بتا دیا کہ نبی گئے تھے براق کی رفتار سے، مسجد اقصی میں نبی گئے تھے براق کی رفتار سے، اور انبیاء اکرام پہنچے تھے نبوت کی رفتار سے، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے براق بھی ہوتا ہے تو رفتار نبوت کی ہی زیادہ ہوتی ہے، طاقت نبوت کی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ جب نبی براق پہ بیٹھے تھے تو نبوت کو استعمال نہیں کیا نبی نے، بلکہ براق کی طاقت سے چل رہے تھے نبی۔ دنیا کو بتانا تھا اللہ کو، کوئی یہ نہ سمجھ لے اگر کوئی جنت کا براق بھی ہے تو طاقت نبوت کی ہی زیادہ ہوتی ہے، طاقت نبوت کی زیادہ ہوتی ہے۔ میرے دوستو سوچو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اللہ اکبر کے مسجد اقصی میں پہنچے تھے، تو اب کیا آپ کسی سے حوالہ لیں گے اس کا کہ کیا انبیاء اکرام مسجد اقصی میں موجود نہیں تھے؟ کوئی جہاں لکھ کر کے دے دے اپنے لیٹر پیڈ کے اوپر کہ انبیاء اکرام مسجد اقصی میں موجود نہیں تھے۔ انکار کرے گا جو آدمی مسجد حرام سے اور مسجد اقصی تک کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے۔ حضرات محترم، نبی پہنچے مسجد حرام سے مسجد اقصی میں، سارے انبیاء کی صف بندی ہوئی تھی۔ حضرات ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں یہ سارے انبیاء تو اپنی قبروں میں تھے، یہ تو سب انبیاء اپنی قبروں میں تھے، مسجد اقصی میں کہاں سے آ گئے؟ مسجد اقصی میں کہاں سے آ گئے؟ یاد رکھنا عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے، وہ جب چاہے جہاں چاہے وہاں اللہ کے حکم سے چلے جاتے ہیں۔ حضرات محترم چکر میں نہیں پڑنا کہ صاحب وہاں کیسے چلے گا، یہاں کیسے آ گئے، وہاں کیسے پہنچ گئے۔ یہ اللہ کے مقدس نبی ہیں، اللہ کے مقدس رسول ہیں، اور تو اور عزیزان ملت اسلامیہ میں بتاؤں آپ کو اور آگے، جب میں نے عرض کیا تھا جب ساتوں آسمان پر پہنچ گئے اور ساتوں آسمان پر پہنچے تو پہنچنے کے بعد اب ساتوں آسمان سے اوپر چلے، ایک ایک آسمان پر ایک ایک نبی کا دیدار ہوا، دو دو نبی کا دیدار ہوا، سب آسمانوں پر بھی نبی مل رہے ہیں۔ کبھی مسجد اقصی میں ملے ہیں نبی، کبھی مسجد اقصی میں ملے نبی، تو کبھی آسمانوں پہ ملے نبی۔ پھر ایک شبہ دور کر جاؤں کہ تاکہ شبہ کوئی نہ رہے، کہا بولے کتنی بڑی بات ہے آمنہ کے لال کے لیے شرف کی کہ سارے انبیاء کے امام بنے ہیں مصطفیٰ۔ ظاہری اعتبار سے یہی نظر آیا کہ کتنی بڑی شرف کی فضیلت کی بات ہے کہ آمنہ کے لال سارے نبیوں کے امام بنے۔ ہم کہتے ہیں ایمان اس کا نام نہیں، ایمان ہم بتاتے ہیں کس کا نام ہے۔ یہ آمنہ کے لال کے لیے شرف کی اور فضیلت کی بات نہیں کہ انبیاء میں ہمارے آقا امام بنے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ شرف کی اور فضیلت کی بات ہمارے آقا کے لیے نہیں کہ امام بنے، بلکہ سارے نبیوں کے لیے یہ شرف کی بات تھی کہ ہم آمنہ کے لال کے مقتدی آج بن گئے، ہم مقتدی بن گئے ہیں مصطفیٰ کے آج۔ حضرات محترم، کیا انبیاء نے سوچا کہ آج ہم سارے مصطفیٰ کے مقتدی بن گئے، اور جب ساتوں آسمان پہ پہنچے تو وہاں بھی نبی، وہاں بھی اللہ نے طاقت بخشی۔ نبیوں کا دیدار کس کو؟ مصطفیٰ کا ہو نہیں، بلکہ نبی دیدار کر رہے ہیں مصطفیٰ کا۔ جب آگے پہنچے تو آپ نے سنا ہوگا، نکتے بتا کے جانا چاہتا ہوں میں، بہت طویل گفتگو، جب سدرہ پر لے کے پہنچے آپ نے سنا کہ اب اللہ کے رسول اور جبریل، کہا جبریل آگے چلو، تو جبریل نے کیا کہا تھا؟ یہی عرض کیا تھا، بولے یا رسول اللہ اگر ذرے برابر آگے بڑھا تو رب کی تجلیات سے میرے پر جل جائیں گے۔ تو نبی پاک بھی تو اپنے لباس کے اندر موجود تھے، جبریل کہیں میرے پر جل جائیں گے، اور آمنہ کے لال اپنے کپڑوں کے اندر موجود، توجہ، جبریل کہے میرے پر جل جائیں گے، اور آمنہ کے لال اسی مکہ والے لباس کے اندر جو ام ہانی کے گھر میں پہنے ہوئے اے ہے، جبریل کہے میرے پر جل جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جبریل آگے چل، جبریل امی منع کرے، بولے یا رسول اللہ آگے نہیں جا سکتا ورنہ میرے پر جل جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے جبریل اب تو یاد کر اس وقت کو جب میرے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ کے اندر نمرود نے ڈالا تھا، تو اے جبریل تو نے میرے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ سے کہا تھا تمہاری کوئی تمنا ہو تو بتا دو، میں اللہ کی بارگاہ میں جا سکتا ہوں۔
اے ابراہیم تم نہیں جا سکتے ہو، اے ابراہیم تمہاری کوئی آرزو تمنا ہو تو بتا دو میں وہاں جا سکتا ہوں، اے ابراہیم جہاں تم نہیں جا سکتے ہو۔ حضرت ابراہیم کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تو جبریل تو نے میرے جد امجد سے یہ کہا تھا میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، کوئی تمنا ہو تو بتا دو۔ آمنہ کے لال نے فرمایا اے جبریل امی سن، اے ملائکہ کے سردار سن، آج آمنہ کا لال اعلان کرتا ہے جبریل تجھ سے آج تیری کوئی تمنا آرزو ہو تو تو مجھے بتا دے، آج مصطفیٰ وہاں جا سکتا ہے جہاں تو نہیں جا سکتا ہے۔ وہ تیری تمنا آج تیری تمنا۔ اللہ اکبر۔ آقا نے فرمایا تو نے میرے جد امجد سے کہا تھا آج آمنہ کا لال تجھ سے کہتا ہے بتا تیری تمنا، بتا تو آج کہاں جانا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تیری کیا آرزو ہے؟ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جبریل رک گئے، جبریل رک گئے، مسئلہ حل ہو گیا، بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ دل کی تختی پر اگر سوار لو تو میری بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے، تمہاری بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ ہم نے جبریل امی سے پوچھا تصور کی دنیا میں اے جبریل امی تم سدرہ پر کیوں رک گئے؟ تم تو ملائکہ کے سردار ہو، تم تو نوری ہو، تم تو نور والے ہو، تم تو معصوم ہو، پھر تم سدرہ پر رک کیوں گئے؟ تو جبریل نے ان لوگوں کو کہا تھا، آنے والی امت کو ہوشیار کیا تھا اور باطلوں کو اللہ نے جواب جبریل کی زبان سے دلوایا تھا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی تو ہماری طرح ہے، نبی کے دو ہاتھ ہمارے دو ہاتھ، نبی تو ہماری طرح، نبی کی دو آنکھیں ہماری دو آنکھیں، نبی تو ہماری طرح، نبی کے دو پیر ہمارے دو پیر، نبی تو ہماری طرح، نادان خاموش ہو۔ ملائکہ کے سردار نے کیا کہا تھا؟ اے جبریل تم آگے کیوں نہیں بڑھے؟ تو جبریل امی نے کہا تھا اگر مصطفیٰ کی طرح ہوتا تو لامکہ میں چلا جاتا، مصطفیٰ کی طرح ہوتا تو لامکہ میں چلا جاتا، اور مصطفیٰ میری طرح ہوتے تو سدرہ پر رک جاتے، مصطفیٰ میری طرح ہوتے تو سدرہ پر رک جاتے۔ جو سدرہ پر رک جاتا ہے اس کو جبریل امی کہتے ہیں، اور جو لامکہ میں جاتا ہے اس کو رسول امی کہتے ہیں، اس کو رسول امی کہتے ہیں۔ بلغ العلا بے کمالہ کشف الدجا بے جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحبہ۔ کوئی حد ہے ان کے مقام کی، کوئی حد ہے ان کے مقام کی، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب جبریل رک گئے، جبریل رک گئے، نوری نور والے فرشتے، فرشتوں کے سردار، لیکن اللہ کے رسول وہی لباس جو ام ہانی کے گھر میں پہنے ہوئے تھے۔ سرکار آگے جا رہے ہیں، سرکار کا لباس جلا۔ کوئی ایک حدیث دکھا دے مجھے، جبریل کہے میں جل میرے پر جل جائیں گے رب کی تجلیات سے، اور مصطفیٰ کے لیے رف جسے کہا جاتا ہے، تختہ آیا اللہ کے حکم سے، وہ تختہ ہیرے جواہرات کا جڑا ہوا، رف کا لفظ استعمال کیا گیا، اس کو لا کے لگایا گیا۔ اللہ کے رسول اس پر بیٹھے، مسند نشی ہوئے، اس سے آگے چلے۔ اب کہاں؟ لامکہ میں پہنچے ہیں سرکار۔ اللہ اکبر۔ اور جب جبریل ٹھہر گئے تو کوئی بتائے مصطفیٰ کے کپڑے جلے، مصطفیٰ کا لباس جلا؟ نہیں، معلوم ہو گیا جبریل کہے میرے پر جل جائیں گے رب کی تجلی سے، اور وہیں سے جہاں سے جبریل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مدینے کے تاجدار کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب چلے لامکہ میں، جب قریب گئے تو اب خدا کا اے ہائے اعلان، ادنو منی، اٹھا کر دیکھیں حدیث، ادنو منی، مصطفیٰ قریب آ جا، مصطفیٰ قریب آ جا، مصطفیٰ قریب آ جا، ادنو منی، اور قریب آ جا۔ فکان قاب قوسین او ادنا، اتنے قریب ہو گئے مصطفیٰ، اتنے قریب ہو گئے مصطفیٰ، ایک بالشت یا اس سے بھی کم اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فاصلہ۔ جب اللہ کے رسول نے اپنے رب کا دیدار کیا، اپنی آنکھوں سے دیدار کیا، اللہ اکبر، یہ دیدار خواب کا دیدار نہیں تھا۔ اور میرے دوستو امتیوں، آنے والے یہ شب برات 15 شعبان کی رات، میرے دوستو اپنی زندگی کی قدر جانو، اپنی زندگی کی قدر جانو کہ آنے والی ایسی مبارک رات آ رہی ہے۔ یہی مصطفیٰ ہمارے آقا تھے، ہمارے آقا کہ ایک طرف تو میرے دوستو کسی نے پوچھا تھا کہ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے،
تو کلیم وہ تھا جس سے کہا گیا لن ترانی لن ترانی، اے موسیٰ تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے. جملہ نوٹ کریں میرا، کیا کہا اللہ نے؟ اے موسیٰ لن ترانی لن ترانی، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے. قرآن نے یہ نہیں کہا لن ارا، کوئی دیکھ ہی نہیں پائے گا مجھے، کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا ہے مجھے، یہ نہیں کہا. قرآن نے کہا لن ترانی، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے. یہ تم کہہ کر کے اللہ نے بتا دیا اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے. دوسری ذات ہے جو اللہ کا دیدار کرے گی. تو یہ فرق ہے. موسیٰ بے ہوش ہو جائیں، بے ہوش ہونے سے پہلے روزے رکھیں، عبادت کریں، تسبیح و تحلیل کریں، گھر سے پیدل چلیں، پیدل چل کے تسبیح و تحلیل اور روزے پہ روزے رکھیں، پھر کہیں اللہ تیرا دیدار کرا دے، اللہ تیرا دیدار کرا دے. یہ ہے کلیم اللہ جو روزے بھی رکھیں، عبادت بھی کریں، تسبیح بھی پڑھیں، پھر کہیں اللہ تیرا دیدار کرا دے. اور کون ہے حبیب اللہ؟ اللہ فرمائے جبریل سے جاؤ جبریل آج ہم اپنے حبیب کا، اپنے حبیب کے دیدار کا مشتاق ہے، جلدی حبیب کو ہمارے پاس لے آؤ. تو جس کو اللہ کو جو چاہے، اللہ کو جو چاہے اس کو کلیم اللہ کہتے ہیں، اور اللہ جس کو چاہے اس کو حبیب اللہ کہتے ہیں. حضرات محترم، جب مصطفیٰ پہنچے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ نے فرمایا، بڑی توجہ میری بات پہ، آپ فرمایا اے میرے مصطفیٰ کیا لے کر کے آئے ہو ہماری بارگاہ میں؟ کیا لے کر کے آئے ہو ہماری بارگاہ میں؟ رب کی بارگاہ ہے. ارے ساری بادشاہت الگ، ساری بادشاہت الگ، رب کی بارگاہ میں پہنچے ہیں مصطفیٰ. اللہ نے فرمایا اپنے حبیب، آئے ہائے محب و محب کا معاملہ، اے حبیب کیا لائے ہو ہماری بارگاہ میں؟ کیا کہا نبی نے، کیا عرض کیا پتہ ہے؟ قربان امتی قربان، اپنی قسمتوں پر ناز کر، پھر تجھے امام بلائیں آجا نماز کو، آجا نماز کو. تو ٹھنڈے دماغ سے سوچ تو ہے کیا؟ تو اپنے قد کو ہی نہ سمجھ سکا. تو کس کا امتی ہے؟ کس رسول کا امتی ہے؟ جب آقا پہنچے تھے تو جب اللہ نے فرمایا مصطفیٰ کیا لے کر آئے ہو ہمارے لیے، تو اللہ کے نبی نے کہا، عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات. بولے اللہ جانی مالی کولی فیلی ساری عبادت مصطفیٰ تیری بارگاہ میں لایا ہے. یہی تو کہا. بات ختم ہو گئی تھی، بات ختم ہو گئی تھی؟ نہیں. سنو، اللہ نے فرمایا کیا آگے؟ جب اللہ کے رسول نے اتنا کیا، جو آپ تحیات پڑھتے ہیں، کتنا خوش نصیب ہوگا وہ رسول کا امتی جو بار بار تحیات پڑھتا ہوگا. ارے اللہ کے رسول تحفہ ہی لے کر کے گئے تھے معراج کے اندر کہ تحیات لے کر کے آیا ہوں مولا. یعنی کیا کہ مالی جانی مالی قولی فعلی ساری عبادت اللہ تیری بارگاہ میں لایا ہوں. جب اتنا کہا تو اللہ نے کیا انعام دیا پتہ ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی. کیا کہا؟ السلام علیکہ ایھا النبی. اللہ نے فرمایا اے نبی تجھ پر سلام ہو. کس کی سنت؟ کس کی سنت؟ ابھی لوگ اس سے ہی باہر نہیں سلام پڑھنا، یہ سلام پڑھنا بدعت ہے. تو میں نے کیا تحیات چھوڑ کر کے تو نماز پڑھنا شروع کر. تو تحیات چھوڑ کر کے نماز پڑھنا شروع کر. نادان، جب معراج میں نبی جائے تو اللہ فرمائے السلام علیکہ ایھا النبی. اے نبی تجھ پر سلام ہو، لیکن باہر مصطفیٰ آپ کی امتیوں سے محبت، بات یہاں بھی ختم ہو جاتی. لیکن نبی قربان نبی کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا اللہ خالی مجھ پر سلام، السلام علیکہ ایھا النبی. نبی کیا کہتے ہیں؟ یہ ہم گنہگار سیاکار دنیا کے اندر کیا کیا ہم سے جرم ہوتے ہیں. دیکھیے نبی کا انداز، میرے جملے کو نوٹ کر لیں آپ. نبی نے کیا کہا؟ سب کو کھولا نہیں. جواکار، جوا کھیلنے والے، شرابی، زنا والے، نمازی، بے نمازی، سب مکس ہیں. اب سلام میرے پہ تو ہو گیا اللہ، السلام علیکہ ایھا النبی، نبی تجھ پر سلام. لیکن مصطفیٰ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کرم فرما دے، مجھ پر تو سلام ہو گیا. اور کیا کہتے ہیں آگے؟ السلام علینا، السلام علینا. اے اللہ مجھ پر سلام نہیں بلکہ ہم سب پر، ہماری امت پر سلام. السلام علینا.
علینا کے اندر سب آ گئے، اب بے نمازی ہو، نمازی ہو، حاجی ہو، غیر حاجی ہو، جواری ہو، شرابی ہو، زناخور، سارے امتی آ گئے، بولے اللہ تو سب کو جانتا ہے، ایک ایک میرے امتی کو جانتا ہے، ایک ایک تو اپنے بندے کو جانتا ہے، کون نیک ہے اور کون بدکار ہے، السلام علینا، ہم سب پر سلام ہو، اے ہے یا اللہ ہم سب پر سلام ہو۔ اللہ کے رسول کا کرم تو دیکھو مسلمانوں۔ پھر آگے کہا اللہ اب جب سب آ گئے، اب الگ سے اور عرض کرتا ہوں، وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اللہ جو تیرے خصوصی نیک بندے ہیں، جو تہجد گزار ہیں، نمازوں پہ نماز پڑھتے ہیں، تلاوتوں پہ تلاوت کرتے ہیں، تیرے ہی گیت گاتے ہیں، تیرا ہی خوف کرتے ہیں، وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اے اللہ نیک بندوں پر بھی سلام ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کیا ہے میرے دوستو، یہ آنے والی شب برات ہے، اللہ اکبر، اور بالکل قریب ہے معاملہ۔ غالباً کب کی اتوار کی شب برات اتوار کی کب کی؟ بہرحال میرے دوستو میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے، دیندار بنو، نمازی بنو، ماں باپ کے فرما بردار بنو، فرما بردار بنو۔ یہ ممبر رسول ہے، اللہ کے رسول کا ممبر ہے یہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی مہینہ ہے، اس کے اندر سب کی موت کا کیلکولیشن لگ جاتا ہے، کون 3 سال جیے گا، کون 1 سال جیے گا، کون 1 دن جیے گا۔ ملک الموت کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، لکھ دو 15 شعبان کی رات میں یہ میرا بندہ 10 سال جیے گا، یہ میرا بندہ 1 سال جیے گا، یہ صرف 1 دن جیے گا۔ مسلمان زندگی کو غنیمت جان، زندگی کو غنیمت جان، اور ایک دوسرے سے معافی چاہیا کرو۔ معافی مانگنے میں شان نہیں گھٹتی ہے، بلکہ اللہ معافی مانگنے والوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ ایک دوسرے سے معافی مانگنا شرم کی بات نہیں، بلکہ میں الحمدللہ کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ خدا کے یہاں پہ مجھے مر کے منہ دکھانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مجھے بھی مر کے جانا ہے۔ اگر پوری مسجد یا پورے اہل سنت میں سے یا کسی بھائی کا میری وجہ سے دل دکھے تو میں منبر سے معافی مانگتا ہوں، اللہ کے کرم سے وہ مجھے معاف فرما دے، وہ مجھے معاف فرما دے، اللہ میری بخشش کا ذریعہ بنا دے، اللہ میری بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ کیا میں لے کے جاؤں گا اور کیا آپ لے کر کے جائیں گے میرے دوستو؟ اللہ کی بارگاہ میں میری بھی بخشش کی دعا کیا کرو، اللہ مجھے بھی معاف فرمائے، اللہ مجھے بھی بخشش فرمائے۔ ایک دوسرے سے معافی مانگنا سیکھو، اور میں تو بار بار مرتے دم تک یہی کہتا رہوں گا، اللہ تم مجھے معاف فرما دے۔ مومن بندے تم اللہ کے بندے ہو، مجھے معاف فرما دو۔ میں منبر سے اپنی معافی کا اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو، اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے، میری بخشش فرما دے، مجھے معاف فرما دے، میرے بولنے میں کوئی غلطی ہو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔